السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آسان اور مختصر تجوید القرآن کورس کی الحمدللہ یہ کلاس نمبر 6 ہے، اور کلاس نمبر 6 میں حروف لین کے قواعد کو پڑھیں گے۔ اور قرآن پاک میں حروف لین 3700 سے زیادہ مرتبہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا آج کی کلاس کے ذریعے قرآن پاک کے 3700 سے زیادہ حروف کو پڑھنا سیکھیں گے۔ یہ جو سبق آپ دیکھ رہے ہیں، صرف اتنا سا سبق اچھی طرح سمجھ کر یاد کر لینے سے اسی سبق کی بنیاد پر قرآن پاک کے 3700 سے زیادہ حروف کو پڑھنا سیکھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے حروف لین 2 ہیں، حروف لین 2 ہیں، 6 مرتبہ پڑھے گا۔ اب یہاں سے پڑھیں گے واو یا 6 مرتبہ پڑھے گا۔ یہاں پر آپ نے پڑھا حروف لین 2 ہیں، وہ حروف لین جو 2 ہیں وہ یہاں پر ہیں واو اور یا۔ اب یہاں سے پڑھیں گے واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، 6 مرتبہ پڑھے گا۔ یہاں پر آپ نے پڑھا واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیے گا یہ ہے واو، اور واو کے اوپر ہے جزم، اور آپ نے کلاس نمبر 4 میں پڑھا تھا کہ جس حرف کے اوپر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ تو یہاں پر واو کے اوپر جزم ہے، لہٰذا یہ جو واو ہے یہ واو ساکن ہے۔ اور واو ساکن سے پہلے جیم کے اوپر زبر ہے، جب واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ جو واو ہے یہ واو لین ہے، کیونکہ یہاں پر آپ نے قاعدہ پڑھا واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، اور یہاں پر واو ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، لہٰذا یہ واو لین ہے۔ اور واو لین قرآن پاک میں 1400 سے زیادہ مرتبہ ہے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ پارہ نمبر 9 کا یہ پہلا پیج، اور اس پیج میں یہ جو ریڈ کلر کے نشانات ہیں یہ واو لین کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے گا یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں یہاں پر واو کے اوپر جزم ہے، لہٰذا یہ واو ساکن ہے۔ واو ساکن سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے، جب واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ جو واو ہے یہ واو لین ہے۔ اسی طرح یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں بھی آپ دیکھیں یہاں پر واو کے اوپر جزم ہے، لہٰذا یہ واو ساکن ہے۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، اور آپ نے قاعدہ پڑھا کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، لہٰذا یہ جو واو ہے یہ واو لین ہے۔ اور واو لین قرآن پاک میں 1400 سے زیادہ مرتبہ ہے۔ یہاں پر آپ نے واو لین کے بارے میں پڑھا، اب یہاں سے یا لین کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا، اسے بھی 6 مرتبہ پڑھے گا۔ یہاں پر آپ نے پڑھا یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیے گا یہ ہے یا کے اوپر جزم ہے، جب یا کے اوپر جزم ہے تو یہ جو یا ہے یہ یا ساکن ہے۔ یہاں پر آپ نے پڑھا یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیے گا یہ ہے یا کے اوپر جزم ہے، جب یا کے اوپر جزم ہے تو یہ یا ساکن ہے۔ اور یا ساکن سے پہلے جیم کے اوپر زبر ہے، جب یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ جو یا ہے یہ یا لین ہے، کیونکہ آپ نے یہاں پر قاعدہ پڑھا یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ اب یہاں پر یہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، لہٰذا یہ یا لین ہے۔ اور یا لین قرآن پاک میں 2300 سے زیادہ مرتبہ ہے۔ جیسے آپ یہاں پر دیکھیں یہ پارہ نمبر 9 کا یہ پہلا پیج، اور یہاں پر یہ جو بلو کلر کے نشانات ہیں یہ یا لین کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے گا یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں یہاں پر یا ہے، یا کے اوپر جزم ہے، لہٰذا یہ یا ساکن ہے۔ اور یا ساکن سے پہلے با کے اوپر زبر ہے، جب یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ یا لین ہے۔ اب اس لفظ کو دیکھیے گا کہ اس لفظ میں بھی یہاں پر یا ہے، یا کے اوپر جزم ہے، لہٰذا یہ جو یا ہے یہ یا ساکن ہے۔ یا ساکن سے پہلے را کے اوپر زبر ہے، جب یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ یا لین ہے۔ اور یا لین قرآن پاک میں 2300 سے زیادہ مرتبہ ہے۔ یہاں پر آپ نے پڑھا حروف لین 2 ہیں، واو اور یا۔
اس کے بعد یہاں پر واو لین کے بارے میں پڑھا، اس کے بعد یہاں سے یا لین کے بارے میں پڑھا، یعنی حروف لین کے بارے میں تو معلوم ہو چکا کہ حروف لین کون سے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ حروف لین کو پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس سوال کا جواب یہاں پر لکھا ہے، حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی سے معروف پڑھتے ہیں۔ حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی سے معروف پڑھتے ہیں۔ 6 مرتبہ پڑھے گا۔ یہاں پر آپ نے پڑھا حروف لین کو بغیر کھینچے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حروف لین ہیں یعنی واو لین اور یا لین، انہیں کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ پہلے میں انہیں کھینچ کر پڑھوں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کھینچ کر پڑھنا کیا ہے، اور اس کے بعد پھر بغیر کھینچے پڑھوں گا تاکہ آپ کو دونوں طرح پڑھنا معلوم ہو۔ جیسے اگر اسے کھینچ کر پڑھیں تو یہ اس طرح پڑھا جائے گا، جو جو، تو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے بلکہ اسے بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور وہ یہ ہے جو جو جو۔ اسی طرح اگر اسے کھینچ کر پڑھیں تو وہ اس طرح سے پڑھا جائے گا، جئی جئی۔ لیکن حروف لین کو کیونکہ بغیر کھینچے پڑھنا ہے اور وہ اس طرح پڑھا جائے گا، جئی جئی جئی۔ یہاں پر لکھا ہے بغیر جھٹکا دیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حروف لین کو جھٹکا دے کر نہیں پڑھیں گے۔ جھٹکا دے کر پڑھنا یہ ہوتا ہے جیسے جو جو جو، تو اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ جو جو جو، یہ بغیر جھٹکا دیے پڑھنا کہلائے گا۔ یہاں پر لکھا ہے نرمی سے، یعنی حروف لین کو نرمی سے پڑھیں گے، سختی سے نہیں پڑھیں گے، جیسے جو، اس طرح سے نہیں بلکہ نرمی سے، جو جو جو۔ یہاں پر لکھا ہے معروف پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حروف لین کو معروف پڑھیں گے، مجہول نہیں پڑھیں گے۔ جیسے اگر کسی نے اس طرح پڑھا جو جو جو، تو یہ مجہول طریقہ ہے، اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ اسے پڑھیں گے جو جو جو۔ اسی طرح اگر اسے مجہول طریقے سے پڑھیں تو یہ اس طرح جے جے جے، جے نہیں پڑھیں گے بلکہ جئی جئی جئی۔ ممکن ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ حروف لین کی ادائیگی تو بہت مشکل ہے، ایسا نہیں ہے، حروف لین کی ادائیگی مشکل نہیں ہے۔ دراصل یہاں پر یہ جو قاعدہ لکھا ہے، اس قاعدے کی جو وضاحت کی ہے، اس وضاحت کے نتیجے میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ پڑھنے کا درست طریقہ اور غلط طریقہ کون کون سا ہے، تاکہ آپ کو دونوں طریقے معلوم ہوں اور آپ درست طریقے سے آسانی سے پڑھ سکیں۔ اب ان کی پریکٹس کریں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی ادائیگی تو بہت آسان ہے۔ 3 مرتبہ پہلے میں پڑھوں گا اور اس کے بعد پھر 6 مرتبہ آپ پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو جو جو، 6 مرتبہ آپ پڑھیے گا۔ اب یہاں سے پڑھیں گے جئی جئی جئی، 6 مرتبہ۔ اب ان دونوں کو 3 مرتبہ میں اور 6 مرتبہ پڑھیے گا، جو جئی جو جئی جو جئی، 6 مرتبہ پڑھیے گا۔ آج کلاس نمبر 6 کا یہ جو سبق ہے، اس سبق کو کم از کم 25 سے 30 مرتبہ لازماً پڑھ لیجیے گا، کیونکہ اسی سبق کی بنیاد پر آپ قرآن پاک کے 3700 سے زیادہ حروف کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھ سکیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آگے مزید پڑھیں گے کلاس نمبر 7 میں۔